بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم آخری پارٹ کر رہے ہیں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ جو شخص آپ کی تعریف زیادہ کرے اس منہ پہ تو کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک تو حضرت مقداد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو ایک شخص حضرت عثمان کی بڑی تعریف کر رہا تھا، کرتا جا رہا تھا۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کر اس کی طرح سے پھینکنا شروع کر دی، مارنا شروع کر دی، اور حضرت عثمان نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت مقداد نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول کا یہی حکم ہے کہ جو کبھی آپ کو اس طرح کا شخص ملے تو اس کا یہی کرو، اس پہ بٹی پھینک دو، اس پہ چھوٹے چھوٹے کنکر پھینک دو تاکہ وہ تعریف نہ کرے۔ تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ جب یہ تبنی کی آیت اتری، تبنی کی آیت وہ ہے جس میں اللہ کے رسول پہ یہ آیت اتری کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، جیسے حضرت زید بن حارثہ کو تو لوگ حضرت زید بن محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، اس نام سے مشہور تھے۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے منع کر دیا کہ ان کو زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جائے، تو اسی طرح یہ قانون ان پہ بھی لاگو ہوتا تھا۔ ان کا نام تھا مقداد بن اسود، لیکن پھر یہ ان کو جب اصل میں ان کا نام تھا مقداد بن عمر، تو پھر یہ ان کو مقداد بن عمر کے نام سے پکارا گیا۔ بعد میں یہ قانون پھر ان پہ بھی لاگو ہوا، اور یہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھی، مصر اور شام کی فتح میں اور فلسطین کی فتح میں ان کا بہت ہاتھ تھا۔ اور ان کی عادت تھی کہ یہ نا جنگ سے پہلے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور جنگ کے دوران بھی کرتے رہتے تھے۔ اور جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید نے حضرت مقداد کو کہا کہ آپ نا لشکر کی پچھلی طرف چلے جائیں، بیک سائڈ پہ چلے جائیں، اور وہاں جا کے تلاوت سورہ انفال کی تلاوت کرے۔ تو انہوں نے جا کے تلاوت کی، بڑی بومنگ آواز تھی، بڑی اونچی، میں نے بتایا کہ آواز تھی ان کی۔ اور پھر جب یہ کہ ان کو یہ خطاب کا ملا کہ یہ 1000 کے برابر ہے، جب مصر کی فتح کے دوران حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے امداد مانگی کہ مجھے ری انفورسمنٹ بھیجے، تو انہوں نے جو فوج بھیجی اس میں ان کو بھی بھیجا، اور ساتھ میں یہ لکھ کے بھیجا کہ میں اس فوج میں ایک ایسا شخص بھیج رہا ہوں جو اکیلا 1000 کے برابر ہے۔ ذرا آپ امیجن کریں کہ وہ کس طرح کتنے، وہ خود کتنے بہادر جرنیل تھے حضرت عمر، اور جنہوں نے ان کو یہ خطاب دیا کہ یہ اکیلے ہی 1000 کے برابر ہے۔ اور جب فتنہ آیا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا، اور جب فتنہ ختم ہو گیا تو پھر یہ حضرت معاویہ کی فوج میں شامل ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر سمندر میں جہاد کیا، جس کے مطلب حضور نے فرمایا کہ جو لشکر سمندر میں جہاد کرے گا وہ جنتی ہے، اور ان کے سر پہ تاج ہوں گے۔ تو انہوں نے وہ سمندر پہ بھی جہاد کیا۔ عبد الرحمن بن جبیر بن نفیل اپنے والد نفیل سے بیان کرتے ہیں، جو کہ تابعین میں سے ہے، کہ ایک دن ہم حضرت مقداد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی آیا اور حضرت مقداد کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا اور خوش ہوا، اور بڑی تعریفیں شروع کر دی کہ واہ واہ، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے، اور آپ کی یہ آنکھیں کتنی خوش قسمت ہیں کہ ان آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے۔ کاش کہ ہم بھی ہوتے، کاش کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت گزارتے، ہم بھی ان کو دیکھتے۔ تو انہوں نے ایسا جواب دیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ رہتی دنیا تک زبردست ہے۔ ہم سب کے دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، اس زمانے کو دیکھتے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت مقداد نے ان کو کہا کہ دیکھو، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم اس وقت حاضر ہوتے تو کیا کرتے، اللہ نے تمہیں غیر حاضر رکھا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیوں غیر حاضر رکھا ہے، تم کیا کرتے۔ ہم نے بڑی سختی برداشت کی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اپنے والدین سے جدا ہوتے دیکھا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے والدین دوزخ میں جائیں گے۔ انہوں نے ریجیکٹ کیا، ایسے بھی لوگ تھے وہاں پہ جنہوں نے آپ کو نبی کو تسلیم نہیں کیا، ریجیکٹ کر دیا انہوں نے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ۔ اور ہم نے بڑی ظلم برداشت کیے ہیں، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، ہم نے بڑی جنگیں لڑی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اپنے پیروں سے نہیں پھرے، ہم اور ایسے بہت سارے لوگ تھے جو انہوں نے آپ کو نبی تسلیم نہیں کیا، انہوں نے بھی دیکھا آپ کو، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی غیر حاضری
کیا ہے؟ آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخری نبی، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، آپ نے اسلام میں آنکھیں کھولی، آپ کو مشقتیں جنگیں برداشت نہیں کرنا پڑی آپ کو. اور جو حالات ہم نے دیکھے ہیں وہ آپ کسی نے نہیں دیکھے. اور اللہ کے رسول نے آپ سے کو تب بھیجا جب آپ کے اور دوسرے نبی کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ تھا. میں حضرت عیسیٰ کا اور ان کا 671 سال کا فاصلہ تھا، حضرت موسیٰ کا 3-3.5 سال کا فاصلہ تھا، اس طرح کر کے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ پیدر پہ نبی آتے گئے، ٹھیک ہے، کافی لمبے لمبے عرصے کے بعد نبی آتے تھے. بہت مشکلات تھے، بہت بت پرستی ہوتی تھی. پھر اللہ نے قرآن بھیجا جس نے فرق کر دیا، اور اس فرق کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے بچے والدین سے جدا ہو گئے، گھر ادھر سے ادھر چلے گئے. کوئی آدھے گھر کے افراد اس طرف ہے، آدھے گھر کی اس طرف ہے. ہم کو پتہ ہے یہ ہمارے باقی جو گھر کے افراد ہیں یہ دو ہی ہے، ہم نے وہ ٹائم دیکھا ہوا ہے. اور پھر جب اس کے بعد جب یہ ٹائم آیا تو اللہ تعالیٰ نے بہت مشکل وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دعا نازل کی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اچھا، ان کے 3 بچے تھے، ان کے ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا دوسرے کا نام عابد اور الکریمہ. ان کے یہ بھی بہت ساری حدیث کے راوی ہیں. اور حضرت علی کو ایک مسئلہ ہو گیا تھا غسل کے بارے میں پوچھنے، تو وہ شرم آتی تھی وہ آپ سے کیسے پوچھیں. تو انہوں نے حضرت مقداد کو کہا کہ آپ ذرا مجھے پوچھ کے بتایا. تو پھر انہوں نے پوچھ کے آگے مسئلہ پہنچایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. اور ان کی وصیت تھی کہ 36,000 درہم میری وصیت میں سے حضرت حسن اور حضرت حسین کو دیے جائیں، اور 7,000 درہم جو ہے وہ آپ کے ازواج کو دیے جائیں، امہات المومنین کو. اور یہ دمشق میں فوت ہوئے اور پھر یہ وہی دفن ہے. تو یہ آج کا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے، تو اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.